بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں بھارتی شکست کے باوجود پاکستان کے لیے اگر مگر کی صورتحال برقرار ہے۔ بھارت کے خلاف جنوبی افریقہ کی جیت کے بعد صورتحال مشکل مگر ناممکن نہیں۔ پاکستان کی رسائی کا انحصار گروپ میں مزید اپ سیٹ نتائج پر ہے اور جنوبی افریقہ کے 3 میچز میں 5، انڈیا کے 4 پوائنٹس ہیں۔ پاکستان کے لیے اپنے دونوں میچز جیتنا لازمی، بھارت اور جنوبی افریقہ کی شکست بھی ضروری ہے۔ بنگلہ دیش یا زمبابوے میں سے ایک ٹیم کی بھارت کے خلاف جیت پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اگر بھارت کو ایک اپ سیٹ شکست ہوتی ہے تو اس کے 6 پوائنٹس رہیں گے۔ پاکستان کو 6 پوائنٹس پر آنے کے لیے بقیہ دونوں میچز جیتنا ضروری ہے۔ اگر پاکستان جنوبی افریقہ کو اور جنوبی افریقہ نیدرلینڈ کو شکست دے دے تو پاکستان بھارت ٹائی ہوں گے۔ بھارت اور پاکستان پوائنٹس پر برابر ہوئے تو فیصلہ نیٹ رن ریٹ پر ہوگا۔ خیال رہے کہ T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے نجی ٹی وی کی خاتون رپورٹر کی کنٹینر کے نیچے آ کر ہلاکت کے بعد تیسرے دن کے لانگ مارچ کو ختم کر دیا۔ چوتھے دن کے لانگ مارچ کا آغاز کل گوجرانوالہ سے کیا جائے گا۔ فلائی نیوز کے مطابق پی ٹی آئی کے تیسرے روز کا لانگ مارچ مرید کیس سے شروع ہوا، جہاں عمران خان نے کارکنان سے خطاب بھی کیا۔ اس کے بعد قافلہ صدوقی پہنچا تو خاتون رپورٹ کی ہلاکت کا واقعہ پیش آ گیا، جس پر عمران خان نے مارچ کو اسی مقام پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ صدوقی سے کامونکی پہنچا تو عمران خان نے خاتون رپورٹ کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تیسرے دن کا لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے باعث کامونکی میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ لانگ مارچ کے باعث کل سوموار کو جی ٹی روڈ پر قائم تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور راولپنڈی اسلام آباد کی اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی یہ ملاقات بدیال روڈ پر ایک تقریب کے دوران ہوئی، جس میں عمران خان کی تقریر پر بھی زیر بحث آئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز الہی اور اہم شخصیات کے مابین ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ وزیراعلیٰ نے تقریب میں صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ ہر لانگ مارچ میں مذاکرات بیک ڈور ہی ہوتے ہیں اور بیک ڈور مذاکرات اب بھی ہو رہے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت میں مسلمانوں کے 25 گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور مکینوں کو اپنا سامان تک نکالنے کی مہلت نہ دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فتح پور میں یہ کارروائی اس وقت کی جب گھر کے مرد نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ مرد واپس آئے تو سر سے چھت چھینی جا چکی تھی۔ مردوں کی غیر موجودگی میں اس کارروائی پر خواتین نے احتجاج کیا، جس پر پولیس اہلکار نے خواتین پر لاٹھی چارج کیا اور طاقت کے ذریعے مظاہرین کو منتشر ہونے پر مجبور کر دیا۔ نماز سے واپس آنے والے مرد بھی احتجاج میں شامل ہو گئے، جنہیں پولیس گرفتار کر لے گئی۔ پولیس نے دھمکی بھی دی کہ اتر پردیش کے وزیراعلیٰ کی طرح دلی میں بھی مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا۔ ارشد شریف کیس میں 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم کینیا پہنچ گئی۔ افسران نے 2 پاکستانی بھائیوں وقار احمد اور خرم احمد سے پوچھ گچھ کی اور ان کا بیان قلم بند کیا۔ وقار احمد نے بتایا کہ ایک دوست کے کہنے پر انہوں نے ارشد شریف کو فارم ہاؤس میں رکھا۔ ذرائع کے مطابق وقار احمد نے ٹیم کو بتا دیا کہ ارشد شریف میرے گیسٹ ہاؤس پر 2 ماہ سے رہائش پذیر تھے۔ ایک دوست نے ارشد شریف کی میزبانی کرنے کا کہا تھا۔ ارشد شریف سے صرف ایک بار کھانے پر ملاقات ہوئی تھی۔ نیروبی سے باہر اپنے گھر پر انہیں کھانے پر مدعو کیا تھا۔ وقار احمد نے بتایا کہ قتل کے روز ارشد شریف نے میرے ساتھ کھانا کھایا، جس کے بعد ارشد شریف میرے بھائی خرم کے ساتھ گاڑی میں باہر گئے اور ان کی گاڑی پر فائرنگ کی اطلاع آ گئی۔
कत्ल के बाद कीनिया पुलिस के साथ ताउन किया। अरशद शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल आईपैड और मोबाइल फ़ोन कीनिया हकाम के हवाले कर दिए। कत्ल के वक्त अरशद शरीफ के साथ मौजूद वकार अहमद के भाई खुर्रम अहमद ने तहकीकाती टीम को बयान दिया कि घर से निकलने के बाद 18 किलोमीटर तवील रास्ता कच्चे का है, जिसके बाद पक्की सड़क का आगाज़ होता है। पक्की सड़क के आगाज़ से कबल कुछ पत्थर रखे हुए थे, जिन्हें पार करते ही हम पर फायरिंग शुरू हो गई, जिस पर मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर निकल गया।